اس وقت ایک سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مردان کے اندر جو قتل کا واقعہ ہوا ہے ایک سیاسی جلسے کے اندر، تو اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اصل جو واقعہ ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کو لوگ دیکھے بغیر اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں، سیاسی لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، باقی سوشل میڈیا کے اکثر اور بیشتر ذرائع اپنے ویوز کے چکر کے اندر اس ویڈیو کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، صورتحال کیا ہے، اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اور کیا حقیقتاً اس بندے نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کیا یہ واقعی اس قابل تھے کہ کیا اس کو قتل کر دیا جاتا یا مجمع کے اندر اس کو زد و کوب کیا جاتا اور پھر اس کو یوں خود بخود سے اپنے طور پہ سزا دی جاتی، کیا اس کا اختیار عام عوام الناس کے پاس موجود تھا، اصل الفاظ کیا تھے اس واقعے کی تحقیق ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے نا وہ پسند آئے گی، اور اس کے حوالے سے آپ کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ ویڈیو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ ایک سیاسی جلسہ ہو رہا تھا مردان کے اندر، تو یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک جلسہ تھا، اور ان کے جو ایک امیدوار تھے سعید خٹک نام کے، وہ بھی سٹیج کے اوپر موجود تھے۔ واقعہ کا پس منظر یوں ہے کہ جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے تو عام طور پہ یہ روایت موجود ہے کہ اکثر و بیشتر علاقوں کے اندر جب بھی کوئی تقریب ختم ہوتی ہے تو اس کی ابتدا اور اس کا انتہا دونوں دعا کے اوپر کرایا جاتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر بھی یہی تھا کہ ان جو مولانا نگار نام کے بندے تھے جن کو اب قتل بھی کر دیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ دعا کے لیے بلایا گیا تھا کہ آپ اختتامی دعا کریں، تو انہوں نے بجائے دعا کرنے کے، چونکہ یہ باقاعدہ طور پہ عالم نہیں تھے، باقاعدہ طور پہ کوئی انہوں نے یعنی اسلام کے حوالے سے ان کی تعلیم نہیں تھی، بلکہ یہ تو ایک تعویذ گنڈے کرنے والے، ایک جادو وغیرہ کرنے والے اس طرح کے ایک بندے تھے، عامل آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان کا جو ہے نا وہ باقاعدہ بایو ڈیٹا آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر۔ تو انہوں نے بجائے دعا کرنے کے، انہوں نے ایک موقع کو ایک غنیمت سمجھتے ہوئے دعا کرنے کے بجائے جو وہاں پہ موجود ناظم آپ سمجھ لیں سعید خٹک، ان کی تعریفیں شروع کر دی اور ان کے پل باندھنے شروع کر دیے تعریفوں کے، اور اس وجہ سے تاکہ اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ بہتر تھا کہ وہ بجائے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے وہ دعا کرتے اور بات ختم، لیکن انہوں نے اس موقع کے اوپر یعنی یہ تقریر شروع کر دی، اور تقریر کے دوران پھر ایسے نازیبا الفاظ ان کی زبان سے ادا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے پھر مجمع کے اندر ایک اشتعال پیدا ہوا۔ ان کے الفاظ کو ذرا اسکرین کے اوپر ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پشتو کے اندر ادا کیے گئے الفاظ اس بندے کے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے، وہ حقیقتاً اپنے اس سعید خٹک کو عزت دینے کے لیے، احترام کرنے کے لیے اس قدر وہ آگے نکل گیا کہ اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے منہ سے الفاظ یہ نکل جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اگر اس بندے کی جو شخصیت ہے وہ اتنی اس قابل ہے نعوذ باللہ کہ جیسے پیغمبر کی شخصیت جو ہے نا وہ قابل احترام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الفاظ بات کے اندر جب ان کو متنبع بھی کیا گیا، اور سعید خٹک خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کو متنبع کر رہا ہے بار بار کہ یہ الفاظ آپ واپس لیں، دہرائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کہاں آپ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ بندہ جب اس کو سمجھ آئی تو اس نے کہا بھی ہے کہ میرا مقصد ہرگز پیغمبر کہنے کا نہیں تھا، اور نہ میں پیغمبر کے برابر ان کو کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت زیادہ محترم ہے اور بہت زیادہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے۔ یہاں سے ایک چیز تو پہلے یہ سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ کو دین کے حوالے سے پراپر علم نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ اگر صحیح علم نہیں رکھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اولیاء کاملین، اور اسی طرح جتنی بھی شخصیات اسلام سے وابستہ ہیں، اگر ان کے حوالے سے آپ کے پاس ایک نالج نہیں ہے تو آپ اس کو ڈسکس ہی نہ کریں۔ جب آپ ڈسکس کریں گے اس کے اندر آپ کی غلطیاں بھی ہوں گی، پھر وہاں پہ مسائل بھی پیدا ہوں گے، پھر آپ کے اوپر گستاخی کے فتوے بھی لگیں گے اور معاملات بگڑتے جائیں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ بغیر کسی تحقیق کے یا بغیر پورا علم رکھے آپ کوئی بھی اس حوالے سے، اسلام کے حوالے سے کوئی بات نہ کریں۔ دوسری، جو بھی بات آپ کریں محتاط انداز کے اندر بات کریں، تاکہ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے الفاظ کو ذو معنی استعمال کر کے کسی اور مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے۔ اب اس کے بعد جو مجمع کے اندر ہوا وہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہوئی ہے کہ جو مجمع نے جو حالات کیے، کیونکہ یہ پٹھان طبقہ ہے اور پختون قوم کے پاس جو ہے نا وہ علم
کم ہے لیکن عمل زیادہ ہے، تو انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کیا کہا، کیوں کہا، اس کے پس منظر میں کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ اسلام کے اندر جو فقہاء کرام ہیں، احادیث نبوی کی روشنی کے اندر محدثین مفسرین نے جو خلاصہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے کسی بھی کہی بھی بات کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو سزا خود سے دینے کا اختیار کسی شخص کو موجود ہے۔ یہاں پہ اس بندے کی باتوں کے اندر بھی تعویل موجود تھی، ہو سکتا تھا کہ اگر یہ مجلس ختم ہوتی، محفل تقریب ختم ہوتی، اس کے بعد اس کو بٹھایا جاتا، سمجھایا جاتا اور یہ خود اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی مانگ لیتا، یعنی تحویل کی گنجائش موجود تھی۔ طریقہ کار اصول یہ ہے، فقہاء کرام نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اس بندے کی جو بھی بات کرتا ہے اس کی نیت اس سے پوچھی جائے گی، اور پھر یہ کہ وہ تعویل کیا پیش کرتا ہے، کیا اس کا مقصد کیا تھا، کیا واقعی اس کا مقصد اسلام کا مذاق اڑانا یا اسلام کی جو وابستہ چیزیں ان کا مذاق اڑانا تھا، یا اس کی زبان سے ویسے غلطی سے یہ لفظ ادا ہو گئے اور اس کے اوپر وہ شرمندہ ہے، تو اس صورت میں اس کو معافی کا جو ہے نا وہ حقدار ہوگا۔ اگر اس کی واقعی سزا تجویز بھی ہو جاتی ہے اور اس کی سزا بعض کے اندر جو ہے نا وہ ثابت بھی ہو جاتی ہے، اس کا جرم بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعی اسلام کی بدنامی کے لیے یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس صورت کے اندر بھی اس کا جو کیس ہے وہ عدالت کے اندر جائے گا، وہاں پہ قاضی جج اس کا فیصلہ کریں گے اور اس کے بعد اس کو جو بھی سزا کریں گے وہ اس کے لیے متعین کریں گے۔ ایک عام بندے کو اس طرح سے قتل کرنے کی سزا اسلام نہیں دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ یعنی کتنی زیادہ عظمتوں والا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ کعبہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ ایک بندہ مومن کا خون زیادہ محترم ہے۔ تو ایک بندہ مومن کا جو خون ہے وہ بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ ہر شخص خدا را ہر شخص قاضی نہ بنے، ہر شخص جج نہ بنے، ہر شخص جو ہے نا وہ تلوار لے کے کھڑا نہ ہو جائے۔ اس طرح سے معاشرے کے اندر بدامنی پھیلتی ہے، اس طرح سے تو پھر کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں رہے گا۔ پھر تو ہر بندہ جو بھی مسجد و ممبر و محراب اور کسی بھی تقریب، کسی بھی پارٹی کے اندر، کسی بھی فنکشن کے اندر کوئی بھی بات کرے گا تو لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کا غلط مفہوم لے کر اپنے طور پہ اس پہ کئی طرح کے الزامات لگا کے اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیں، تو اس طرح سے تو شدت پسندی کے اندر، انتہا پسندی کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر بعد کے اندر یہی لوگ ہماری انہی ویڈیوز کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، خصوصاً جو یورپین کنٹریز ہیں، وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام کتنا انتہا پسندی کا دین ہے، انتہائی شدت پسندی کا دین ہے، دیکھیں اتنی سی بات کے اوپر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو چل رہی تھی کہ جس میں انڈیا کے اندر ایک قبر کے اوپر جانگلہ لگایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو کے اندر جانگلہ جب لگایا گیا تو لوگوں نے، خاص کر جو فارن کنٹریز اور مغربی میڈیا، انڈین میڈیا نے یہ اس خبر کو اس انداز کے ساتھ چلایا کہ اسلام کے اندر زندگی کے اندر تو کیا، مرنے کے بعد بھی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اس قبر کو عورت کی قبر بنایا اور عورت کی قبر کے اوپر جانگلہ، پھر تالے کو یہ بتایا کہ دیکھیں اس لیے تالا لگایا گیا کہ ریپ ہونے کا خطرہ تھا، تو اس لیے اس کے اہل خانہ نے اس کو جو ہے نا وہ قبر کے اوپر تالا لگایا، اور اسلام کا ایک منفی رنگ جو ہے نا وہ پوری عالم، پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی کہ اسلام کے اندر عورتوں کی عزت جو ہے نا وہ محفوظ نہیں ہے، عورتوں کی عزت تار کی جاتی ہے، عورتوں کے حقوق ان کو نہیں ملتے، بدنامی کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ صرف اور صرف یہ ویوز کا چکر تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ حقیقتاً صورتحال جو ہے وہ آپ نے ویڈیوز بھی ملاحظہ کی کہ ان کے جو اپنے اہل خانہ انہوں نے بتایا کہ یہ قبر اس لیے کہ بعض لوگ ایک ہی قبر کے اندر دو تین بندے آ کے دفنا دیتے ہیں، یعنی پہلے قبر کے اندر بندہ موجود ہے اس کو نکال کے دوسرا بندہ دفنا دیتے ہیں، تو بعد میں جو اہل خانہ ہیں پھر وہ ان کے لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو انہوں نے اس خواہش سے اس طریقے کو جو نا پھر اس لیے بھی کہ چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہم قبر کے اوپر کبھی کبھار آتے ہیں تو اس لیے قبر کی بے حرمتی نہ ہو اور کوئی جانور وغیرہ اس کو خراب نہ کر دے، تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ اس کا جانگلہ لگایا۔ لیکن کسی جب پیش کرنے والے پیش کرتے ہیں تو وہ کسی اور رنگ کے اندر اس کو پیش کرتے ہیں، تو خدا را جو چیزیں جیسی ہیں ان کو ویسے ہی پیش کریں، اور تحقیق کی بنیاد پر کوئی بھی بات کریں وہ کیا کریں، بغیر تحقیق کے صرف اپنے چند ویوز کے لیے لوگوں کی جذبات کو مجروح نہ کیا کریں، لوگوں کی دل آزاری نہ کریں۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے۔